والذي في السماء عرشه وفي الأرض سلطانه وفي البحر سبيله وفي الجنة رحمته وفي النار عذابه والصلاة على سيدنا ومولانا محمد خير الورى وعلى آله وأصحابه المتأدبين بالتقوى والسلام على الإمام الأعظم أبي حنيفة وأحبابه الذين اتبعوا رسول المرتضى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہ و جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت کے فضل و احسان سے آج کی اس نشست کے اندر ہم حاضر ہوئے۔ اللہ رب العزت تاجدار صداقت رضی اللہ تعالی عنہ کے وسیلہ جلیلہ سے ہم سب کی بخشش و مغفرت فرمائے اور ہمیں دین متین کے ساتھ کھڑا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت قاری صاحب کی حیاتی فرمائے کہ آپ نے اس موضوع پر اور تاجدار صداقت رضی اللہ تعالی عنہ کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے اس محفل پاک کا اہتمام کیا۔ اللہ رب العزت سب مسلمانوں کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ وہ صدیق اکبر جن کے بارے رسول اللہ نے فرمایا کہ صدیق کے احسان میں دنیا پہ نہیں اتار سکا، قیامت کا دن ہوگا تو رب خود صدیق کے احسانوں کا بدلہ عطا فرمائے گا۔ اتنے احسان دین پر کرنے والا صدیق اکبر، اس کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے یہ توفیق عطا فرمائی کہ اللہ قاری سمیع اللہ صاحب کو اللہ رب العزت ان کے مال جان عزت آبروں کے اندر خیر و برکت عطا فرمائے۔ اصول دو طرح کے ہیں، ایک وہ اصول ہیں جو شرع نے بتائے ہیں اور ان کی ایک حد ہے، لیکن اس کے ساتھ اگر رونق بڑھانے کے لیے اور اس کی رونق کو دوبالا کرنے کے لیے کسی چیز کا اضافہ کیا جائے تو وہ عشق کے اصول ہیں جو شریعت کے اصول کی رونق کو دوبالا کر دیتے ہیں، اس کی رونق کو بڑھا دیتے ہیں۔ شریعت کا اصول یہ ہے کہ جب امام امامت کروا رہا ہو اور مقتدی صرف ایک ہو، امام امامت کروا رہا ہے اور پیچھے اس کے نماز پڑھنے والا صرف ایک بندہ ہے، دوسرا بندہ کوئی نہیں، تو شریعت یہ کہتی ہے کہ وہ مقتدی پیچھے نہیں کھڑا ہوگا بلکہ امام کے برابر کھڑا ہوگا، ایک بالشت کے فاصلے پر وہ کھڑا ہو کے امام کی اقتداء میں نماز پڑھے گا۔ شریعت یہ اصول بتاتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ ایک رات مجھے میرے ابا جی نے بھیجا کہ جاؤ حضور کو دیکھو، حضور رات کو کون سی عبادت اٹھ کر کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، حضور پچھلی رات تہجد کے وقت بیدار ہوئے، حضور نے وضو فرمایا، نماز کی نیت فرمائی، اور نماز جب حضور نیت کر کھڑے ہوئے تو میں حضور کے پیچھے حضور کی اقتداء میں نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ حضور نے مجھے بازو سے پکڑ کر اپنے برابر کیا۔ شریعت کا مسئلہ تھا کہ برابر کھڑا ہونا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں میں پھر پیچھے ہٹ گیا، حضور نے پھر بازو سے پکڑ کر برابر کیا، فرماتے ہیں میں پھر پیچھے ہٹا، حضور نے دوبارہ پکڑ کر برابر کیا، فرماتے ہیں میں پھر پیچھے ہٹ گیا۔ جب حضور نے نماز کے بعد عبداللہ بن عباس سے پوچھا عبداللہ میں تجھے آگے کرتا تھا، مسئلہ بھی یہ تھا کہ امام کے برابر کھڑے ہو کر نماز پڑھنی ہے، پھر تو پیچھے کیوں ہٹ جاتا تھا؟ حضرت عبداللہ ابن عباس فرمانے لگے یا رسول اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں دل سے آپ کو نبی بھی مانوں اور پھر آپ کی برابری میں کھڑا ہو کر نماز بھی ادا کروں؟
تو یہ اصول شریعت نے بتایا تھا، اس کی رونق کو دوبالا کر دیا حضرت عبداللہ بن عباس کے عشق نے، آپ کی محبت نے۔ حضور نے فرمایا، قرآن میں بھی آیا کہ جب وضو کرنا ہے تو اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھونا ہے۔ یہ شریعت کا اصول ہے کہ ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھویا جائے گا۔ لیکن حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وضو کرتے تھے وہ ہاتھوں کو کوہنیوں تک نہیں تھے دھوتے، حضرت ابو ہریرہ اپنے ہاتھوں کو کندھوں تک دھوتے تھے۔ اور کسی نے سوال کیا، اے ابو ہریرہ ہاتھوں کو آپ کندھوں تک کیوں دھوتے ہیں؟ جب قرآن میں آ گیا کہ اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھونا ہے تو پھر آپ کیوں کندھوں تک دھوتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ میں نے حضور سے سنا ہے، حرم معجلون، قیامت کے دن اعضائے وضو 14ویں کے چاند کی طرح چمکیں گے، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے اعضاء کی چمک ذرا دور تک چلی جائے۔ عشق نے، حضرت ابو ہریرہ کے عشق نے شریعت کی رونق کو دوبالا کر دیا۔ تو یہ عشق چلا، اور اس عشق پر جب سوال ہوا، داتا صاحب لکھتے ہیں کہ حضرت شیخ ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے سوال کیا، حضور زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے، کتنی مقدار میں زکوٰۃ دی جائے؟ تو آپ نے فرمایا 2 زکوٰۃ کے نصاب ہے، تو بتا تجھے کون سا پوچھنا ہے؟ وہ کہنے لگا کہ کون سے 2 نصاب ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ 2 نصاب شریعت، ایک نصاب وہ ہے جو شریعت نے مقرر کیا، اور ایک زکوٰۃ کا نصاب وہ ہے جو عشق بولتا ہے۔ وہ بندہ کہتا ہے حضور پھر ایسا کریں آپ دونوں ہی بتا دیں۔ آپ نے فرمایا شریعت کا نصاب یہ ہے کہ 100 میں سے 2.5% زکوٰۃ دے گا، لیکن عشق یہ کہتا ہے کہ سارا مال بھی لٹا دو اور پھر جان بھی دے دو۔ وہ بندہ کہتا ہے حضور یہ جو شریعت نے نصاب قائم کی ہے 100 میں سے 2.5%، اس کی تو دلیل موجود ہے، رسول اللہ کا فرمان اس پر موجود ہے، لیکن جو آپ نے عشق کی مثال دی ہے کیا اس پر آپ کے پاس کوئی دلیل ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، پوری تاریخ میں اگر مجھے اس بات کی کوئی دلیل نظر آئی ہے تو وہ صدیق اکبر کی بات ہے۔ فرماتے جب مال کی ضرورت تھی تو صدیق اکبر نے مال بھی دیا، اور جب جان کی ضرورت تھی تو صدیق اکبر نے جان بھی اپنی دے دی، بلکہ صدیق غار میں جان ان پہ دے چکے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اس میں کسر باقی نہیں تھی رہ گئی۔ اب سانپ کو ڈسوا لینا، اس سے پیچھے رہ کیا جاتا ہے؟ جب سانپ کا اثر جسم پر حاوی ہو چکا تھا، وہ حضور کے دعا دہن کی برکت تھی کہ جان بچ گئی، لیکن بلکہ صدیق غار میں جان ان پہ دے چکے، اور حفظ جان تو جان فروز غرر کی ہے۔ ہاں تو نے انہیں جان دی، انہیں پھیر دی نماز، پر وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے، جتنا انسان کر سکتا ہے اس سے بڑھ کر صدیق اکبر نے کر دیا۔ اور یہ کر کے بتایا کیا؟ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہے، اصل الاصول بندگی استاج ور کی ہے۔ اصل بندگی حضور کی، بندگی حضور پر بس ہے۔ جس نے حضور کی بندگی کر لی پوری دنیا اس کے قدموں میں آ گئی، اور اگر کوئی چاہتا ہے کہ وہ مقام پا جائے، مرتبہ پا جائے، دنیا اسے یاد رکھے، تو طریقہ ہے کہ وہ حضور کی بندگی میں آ جائے۔ صدیق اکبر کا آج کیوں نام جپا جاتا ہے؟ کیوں افضل الخلق بعد الرسول کا نعرہ لگایا جاتا ہے؟ کیوں کہا جاتا ہے کہ جو صدیق اکبر کی افضلیت کا انکار کرے وہ دار اسلام سے خارج ہونے کے قریب ہو جاتا ہے؟ کیوں صدیق اکبر کا اتنا دفاع کیا جاتا ہے؟ کیونکہ صدیق نے رسول اللہ کا دفاع کیا، اور اس وقت دفاع کیا جب دفاع کرنے والا ہے کوئی نہیں تھا۔ حضور نے خود فرمایا جب اے لوگوں میں تمہارے سامنے دین کی دعوت پیش کی نا، ایک مرتبہ فاروق اعظم اور صدیق اکبر کے درمیان کچھ تلخ کلامی ہوئی، اور صدیق اکبر کے منہ سے کچھ سخت جملے فاروق اعظم کے لیے نکلے۔ فاروق اعظم سخت جملوں پر ناراض ہو گئے۔ سخت جملے بولے تھے صدیق اکبر نے، لیکن فاروق اعظم ان کے جواب میں کچھ نہیں بولے اور ناراض ہو گئے۔ صدیق اکبر معافی مانگنے لگے، عمر معاف کر دے، سختی ہو گئی۔ فاروق اعظم خاموش ہو گئے۔ صدیق اکبر نے پھر معافی مانگی، فاروق اعظم نہیں بولے۔ صدیق اکبر سیدھے وہاں سے نکلے اور رسول اللہ کی بارگاہ میں چلے گئے۔ جب فاروق اعظم کو خیال آیا نا کہ صدیق یہاں سے نکل گئے ہیں، اور اگر خدا نخواستہ حضور کو پتہ لگ گیا کہ صدیق مجھ سے ناراض ہے تو پھر میرے لیے گنجائش کا رستہ باقی نہیں رہے گا۔ فاروق اعظم پیچھے دوڑے، صدیق اکبر کے گھر گئے۔ جب گھر پہنچے تو صدیق گھر پر نہیں تھے۔ فاروق اعظم کو پتہ چل گیا کہ صدیق اگر گھر پر نہیں ہے تو رسول اللہ کی بارگاہ میں ہی ہوگی۔ فاروق اعظم وہاں سے چلے سیدھا مسجد نبوی شریف میں، اور جا کر حضور کے قدموں میں دیکھا تو صدیق اکبر بیٹھے تھے۔ جب فاروق اعظم آئے نا تو حضور نے جلال سے فاروق اعظم کی طرف دیکھا،
صدیق کو پتہ چل گیا کہ آج فاروق اعظم کے ساتھ کچھ سخت ہوگا، کوئی سختی والا معاملہ ہوگا۔ صدیق اکبر حضور کے قدموں میں بیٹھ کے عرض کیا یا رسول اللہ سختی میں نے کی تھی، سخت جملے میں نے بولے تھے، عمر کی کوئی غلطی نہیں ہے، عمر سے تو میں نے معافی مانگی تھی، وہ معاف نہیں تھا کر رہا۔ صدیق اکبر حضور کو بار بار عرض کرنے لگے۔ جب فاروق اعظم بیٹھ گئے نا تو حضور نے نظریں جھکا لی۔ حضور نے پھر نظریں اٹھا کر فرمایا او میرے صحابہ تم کیا سمجھتے ہو ابو بکر صدیق کون ہے؟ جب میں نے تمہارے سامنے دین کی دعوت پیش کی وَقُلْتُمْ كَذَبْتَ تم نے میرے سامنے میری تکذیب کی، وَقَالَ ابو بکر صادقہ اور ابو بکر میری پیٹھ کے پیچھے بھی میرے دشمنوں سے لڑتا رہا اور انہیں قائل کرتا رہا کہ ہاں میرا نبی سچا نبی ہے۔ صدیق وہ ہے کہ جب تم مجھے منہ پر جھٹلاتے تھے تو صدیق میری پشت کے پیچھے بھی میرا اقرار کرتا تھا اور میری نبوت کا لوگوں کو بتاتا تھا۔ حضور نے فرمایا حل انتم تارکو لی صاحبی، اس جملے کی لذت کو محسوس کرے۔ حضور نے فرمایا کیا تم میرے لیے میرے اس یار کو چھوڑ سکتے ہو؟ حضور نے یہ کسی اور کے لیے حضور کا جملہ موجود نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا میرے لیے میرے اس یار کو کچھ نہ کہا کرو، میرا لحاظ کر لیا کرو صدیق اکبر کے معاملے میں۔ صدیق اکبر وہ ہے کہ جن کے ساتھ تلخ کلامی ہونے پر فاروق اعظم کو معافی نہ ملے، صدیق اکبر وہ ہے جن کے ساتھ ناراض ہونے پر فاروق اعظم کو معافی نہ ملے۔ تو آج جو کوئی زبان کھولتا رہے، اپنے منہ سے جو جملہ نکالتا رہے اسے معافی ہو جائے گی، اس کے لیے رستے نکل آئیں گے؟ ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ جس نے حضور کی عزت کا دفاع کیا اور اس وقت اٹھ کر دفاع کیا جس وقت دفاع کرنے والا کوئی نہیں تھا، تو اب اس کا دفاع خود رب کی ذات بھی کرے گی، رسول اللہ بھی کریں گے اور رسول اللہ اپنے غلاموں سے بھی ان کا دفاع کروائیں گے۔ سبحان اللہ۔ یہ مقام اور مرتبہ ایویں ہی نہیں ملتا، یہ مقام اور مرتبہ ملتا ہے اخلاص سے، یہ مقام اور مرتبہ ملتا ہے قربانیوں سے، یہ مقام اور مرتبہ اس انداز سے ملتا ہے جو انداز مولا علی نے بتایا، اس انداز سے ملتا ہے جو انداز صحابہ نے صدیق اکبر کا بتایا۔ مولا علی کوفہ کے منبر پر بیٹھے اور رو کر فرمایا اے لوگو من اشجع الناس، بتاؤ کہ سب سے بڑا بہادر کون ہے؟ لوگوں نے کہا حضور آپ فاتح خیبر، آپ حیدر کرار، آپ شیر خدا، آپ اسد اللہ، آپ سب سے بہادر ہیں۔ مولا علی رونے لگے، فرمایا نہ میں سب سے بہادر نہیں ہوں، اشجع الناس ابا بکر، سب سے بڑا بہادر ابو بکر صدیق ہے۔ فرمایا اگر تمہارے ذہن میں کوئی گمان آئے نا، کوئی خیال آئے تو اس خیال کو میں دور کرتا جاؤں اور تمہیں دو باتیں سناتا جاؤں۔ مولا علی نے فرمایا ایک وقت وہ تھا کہ جب میں اپنے گھر میں موجود تھا اور مجھے گھر میں زور زور سے کسی کے پکارنے کی آواز آ رہی تھی، کوئی ابو بکر صدیق کو بلاؤ، کوئی ابو بکر صدیق کو بلاؤ۔ قریش کے سرداروں نے حضور کو گھیر لیا ہے، قریش کے سرداروں نے حضور کا گھیراؤ کر لیا، کوئی ابو بکر کو بلاؤ۔ مولا علی فرماتے ہیں بھی میں جوتا پہن کر گھر سے باہر قدم رکھنے لگا تھا، میں نے دیکھا ابو بکر صدیق ننگے پاؤں دوڑتے ہوئے رسول اللہ کی طرف جا رہے اور وہاں جا کر کفار کو حضور سے دور کیا، کفار کو ہٹایا۔ جب کفار زیادہ ہوئے اور حضور صدیق اکبر سے سنبھالے نہ گئے تو حضرت صدیق اکبر حضور کے اوپر لیٹ گئے اور حضور کے حصے کی ساری مار صدیق اکبر نے اپنے جسم پر کھائی۔ مولا علی فرمان لگے ایک تو یہ سنو کہ جب بچانے والا کوئی نہیں تھا وہاں صدیق اکبر تھا، فرمایا دوسرا موقع آیا غزوہ بدر میں حضور کی پہرے داری کرنے کا، جب حضور کا پہرا دینا تھا اور وہاں ایک بندے نے پورے کفر کے سامنے کھڑے ہو کر پہرا دینا تھا، کوئی آگے نہیں تھا قدم بڑھا رہا۔ جب کہا گیا حضور کے عرشے کی نگرانی کون کرے گا، کون حضور کے عرشے کے پاس کھڑا ہوگا اور کون حفاظت کے لیے کھڑا ہوگا، تو فرماتے ہیں ابھی سارے پیچھے کھڑے تھے کہ صدیق اکبر چھلانگ مار کے آگے آ گئے۔ فرماتے ہیں ابھی ہم سارے سوچو بچار میں تھے کیونکہ جان دینے تو سارے آئے تھے نا، یہاں جان دینے کی بات نہیں تھی، یہاں رسول اللہ کی حفاظت کی بات تھی، جہاں اپنی جان بچا کر حضور کا دفاع کرنا تھا وہاں صدیق اکبر آگے بڑھے اور صدیق اکبر نے حضور کا دفاع کیا۔ فرماتے ہیں ان دو واقعات سے تمہیں سمجھ لینا چاہیے کہ سب سے بڑا اگر کائنات میں کوئی بہادر ہے تو وہ ابو بکر صدیق ہے۔ سبحان اللہ۔ بہادری کس کے لیے تھی؟ وہ بہادری حضور کے لیے تھی، وہ بہادری دین کی ناموس کے لیے تھی، وہ بہادری دین کے دفاع کے لیے تھی۔ تو ایسی بہادری جو دین کے دفاع کے لیے ہو، ایسی بہادری جو رسول اللہ کے دفاع کے لیے ہو، وہ بلندیاں، وہ مقامات، وہ رفعتیں عطا کرتی ہے جو انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ اب صدیق اکبر نے ایسا
جو ہے جانثاری والا معاملہ پیش کیا تو حضور نے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا ابو بکر تو نے تو جانثاری پیش کر دی، اب ہم تیرے دل کو اتنا پاک کر دیتے ہیں کہ ان اللہ یکرہ فی السماء ان یخطأ ابو بکر فی الارض، رسول اللہ نے فرمایا رب نے آسمانوں میں اس چیز کو مکروہ جان لیا ہے کہ زمین میں اب تجھ سے کوئی اس کے بعد غلطی ہو جائے۔ فرمایا تجھے غلطیوں سے ہم پاک کر دیتے ہیں، تجھے محفوظ کر دیتے ہیں، اور کتنا محفوظ کیا۔ فاروق اعظم فرمان لگے میری یہ تمنا ہے کہ کاش میں ابو بکر صدیق کے سینے کا بال بن جاتا۔ سبحان، یہ تمنا کی فاروق اعظم نے، کاش ابو بکر کے میں سینے کا بال بن جاتا۔ اور علم کا کیا مقام تھا، علم کا کیا مرتبہ تھا، ہر چیز میں بلند و بالا صدیق اکبر، ہر چیز میں رفعت صدیق اکبر کو ملی، ہر چیز میں بلندیاں صدیق اکبر کو ملی۔ وجہ ہے کہ تھی رسول اللہ کی غلامی۔ علم کا مقام، علم کا مرتبہ اور حیثیت کیا تھی؟ حضور علیہ السلام جب ظاہری وصال کے قریب اپنے ممبر پر تشریف فرما ہوئے، حضور نے خطبہ ارشاد فرمایا، حضور نے فرمایا لوگوں ایک بندے کو رب نے اختیار دیا، اور اختیار کس چیز کا دیا کہ یا دنیا میں رہ لے یا میرے پاس آ جا، تو اس بندے نے رب کے پاس جانا پسند کر لیا۔ اب یہ جملے حضور نے بولے کہ ایک بندے کو رب نے اختیار دیا کہ دنیا میں رہ لے یا میرے پاس آ جا، لیکن اس بندے نے رب کے پاس جانا قبول کیا اور پسند کیا۔ یہ سننا تھا کہ صدیق اکبر رونے لگے۔ حضرت ابو سعید خدری فرماتے، بخاری کے لفظ ہے، فرماتے کہ ہم نے سوچا کہ ابو بکر خام خواہ رونے لگ گئے، اس میں رونے والی تو کوئی بات نہیں۔ رسول اللہ نے ایک شخص کی بات کی کہ اسے رب نے اختیار دیا، تو اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ فرماتے کچھ دیر گزری تو ہمیں سمجھ آیا کہ رسول اللہ جس بندے کو اختیار رب کا دینے کی بات کر رہے تھے وہ رسول اللہ خود تھے۔ حضور کے ظاہری وصال کا وقت قریب آ چکا تھا، جس کا سن کر صدیق اکبر رونے لگے۔ فرماتے وکان ابا بکر عالمنا، ہم نے یہ جان لیا کہ ہم میں سب سے بڑا عالم صدیق اکبر ہے۔ سبحان اللہ، یہ بخاری کے لفظ ہے، وکان ابا بکر عالمنا، ہم میں سب سے بڑا عالم صدیق اکبر تھا۔ حضور کے جملوں کو پہچان گئے، حضور کے جو مزاج مبارک تھا سب سے زیادہ حضور کے مزاج شناس صدیق اکبر تھے۔ اور علم کا مقام اور مرتبہ کیا تھا؟ جب حضور کا ظاہری وصال ہو گیا، اب معاملہ آیا حضور کی تدفین کا، حضور کو دفن کہاں کیا جائے، حضور کا مزار اقدس کس جگہ پر بنے؟ تو کسی نے کہا کہ جنت البقیع میں دفنایا جائے، کسی نے کہا کسی جگہ پر دفنایا جائے، کسی نے کوئی مشورہ دیا۔ تو صدیق اکبر آگے بڑھے۔ صدیق اکبر کو جب پتہ چلا کہ مشورے آ رہے ہیں تو صدیق اکبر نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ سے سنا ہے، اور محدثین نے لکھا کہ یہ حدیث سوائے صدیق اکبر کے کسی کے پاس نہیں تھی، کسی کو پتہ ہی نہیں تھا اس حدیث کا، اور واحد صدیق اکبر کو پتا تھا، جس میں یہ خبر واحد ہے۔ اور خبر واحد کا یہ حکم ہوتا ہے کہ وہ غریب کہلاتی ہے، اصولاً وہ غریب کہلاتی ہے، اور وہ صرف فضائل میں معتبر ہوتی ہے، اعمال میں معتبر نہیں ہوتی۔ صدیق اکبر فرد واحد حدیث کو بیان کر رہے ہیں، اور صدیق اکبر نے کہا میں نے رسول اللہ سے سنا ہے کہ حضور نے فرمایا انبیاء جس جگہ پر وصال ہوتا ہے وہیں پر دفن کیے جاتے ہیں۔ صدیق اکبر واحد حدیث بیان کرے، اور صحابہ میں اصول تھا کوئی بھی صحابی حدیث بیان کرتا تو اس صحابی کو کہا جاتا جاؤ گواہ لے کے آؤ، جاؤ اس پر کوئی گواہ لے کے آؤ جس نے تمہارے ساتھ یہ حدیث سنی ہو۔ لیکن صدیق اکبر نے جب حدیث بیان کی تو کسی صحابی نے نہ گواہ مانگا، نہ کسی کو پتا تھا، نہ کسی نے انکار کیا، اور صدیق اکبر کی ایک زبان پر سارے اس فیصلے پر متفق ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، حیدری، یا علی، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، تاجدار حق و صداقت، زندہ باد۔ سبحان اللہ۔ صدیق اکبر کے علم کی مثال آج بھی حضور کا مزار شریف، آج بھی حضور کا مزار شریف ہمیں یہ درس دے رہا ہے، یہ سبق دے رہا ہے۔ جب حضور کی مزار شریف کی طرف نظریں جائیں نا تو اس وقت اپنے ہوا و ہوس میں پڑھنے والوں کو سوچنا چاہیے کہ یہ یہاں مزار بنا کس کی برکت سے ہے، یہاں مزار بنا کس کی زبان اقدس پہ ہے، یہاں مزار بنانے کا کہا کس نے تھا جس کی آج جانیاں جا کر چومتے ہیں اور واپس آ کر پھر اپنی ہوا و ہوس کا شکار ہوتے ہیں اور تانا زنی پھر صدیق اکبر پر کرتے ہیں۔ ذرا ان سے یہ پوچھو کہ یہ مزار شریف بنا کس کے فیصلے پر تھا، یہ مزار شریف بنا کس کے کہنے پر تھا، اور کس نے بتایا تھا کہ انبیاء کا جہاں پر وصال ہوتا ہے وہیں پر ان کا مزار بنایا جاتا ہے۔ صدیق اکبر کے علم کے کیا کہنے۔ پھر تنازع ہوا، لوگوں نے زکوٰۃ کا انکار کر دیا
کہنے لگے کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ صدیق اکبر نے فرمایا جو یہ کہے گا کہ میں زکوٰۃ نہیں دوں گا میں اس کے خلاف اعلان جہاد کرتا ہوں۔ صحابہ سارے اکٹھے ہو گئے، حضور کلمہ پڑھتے ہیں، صرف زکوٰۃ کا انکار کرنے پر آپ اعلان جہاد کر رہے ہیں۔ صدیق اکبر نے فرمایا یہ کیا بات ہے کہ زکوٰۃ کا انکار کرنے پر اعلان جہاد؟ اگر وہ رسول اللہ کے زمانے میں ایک بکری دیتے تھے یا ایک اونٹ دیتے تھے، اور اب میرے زمانے اور اس کے ساتھ رسی بھی دیتے تھے، اب میرے زمانے میں آ کر اگر وہ اس بکری یا اس اونٹ کے ساتھ رسی دینا بند کر دے، اونٹ دے دے لیکن رسی نہ دے، تو صدیق رسی پر بھی ان کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہوگا، کیونکہ حضور کا فیصلہ ہے کہ زکوٰۃ اتنے نصاب کی دینی ہے، یہ زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ حضور کا فیصلہ ہے اب کوئی انکار کرے گا تو میں جہاد کے لیے کھڑا ہو جاؤں گا۔ سارے صحابہ نے اختلاف کیا، سارے صحابہ سامنے آ کر کھڑے ہوئے۔ صدیق اکبر نے ایک ایک صحابی کو قائل کیا اور منکرین زکوٰۃ کے خلاف جہاد کے لیے تیار کیا۔ یہ صدیق کے علم کا عالم۔ جب سارے مخالف ہو گئے، سارے قائل کرنے لگے حضور کلمہ پڑھتے ہیں، صرف زکوٰۃ کا انکار کیا، آپ جہاد نہ کریں، اس وقت صدیق اکبر نے سب کو اپنے موقف پر قائل کر کے اپنے ساتھ کھڑا کر کے جہاد کے لیے تیار کیا۔ یہ صدیق کے علم کا عالم ہے۔ اور کیا علم کا عالم کہ جب حضور علیہ السلام کا ظاہری وصال ہوا نا تو داتا علی اجویری فرماتے ہیں کہ فاروق اعظم نے تلوار نکالی۔ یہ تو سب کو پتہ ہے کہ فاروق اعظم نے تلوار نکال دی اور فرمایا کہ میں جو بندہ یہ کہے گا کہ حضور کا ظاہری وصال ہو گیا میں اس کی گردن اتار دوں گا۔ داتا صاحب فرماتے ہیں کہ اس وقت مسئلہ یہ تھا کہ فاروق اعظم ظاہر اور مظہر میں فرق نہیں کر پا رہے تھے، انہیں پتہ نہیں چل رہا تھا کہ ظاہر میں اور مظہر میں فرق کیا ہوتا ہے۔ اب ظاہر کیا ہوتا ہے؟ فرماتے ہیں ظاہر خدا کی ذات ہے، خدا ظاہر ہے اور حضور خدا کی ذات کا مظہر ہے۔ اس وقت فاروق اعظم حضور کی محبت میں اتنے فنا تھے کہ فاروق اعظم ظاہر اور مظہر میں فرق نہیں کر پا رہے تھے۔ فاروق اعظم یہ سمجھ رہے تھے کہ حضور ظاہر ہے، اور اگر حضور ظاہر ہے تو حضور کا وصال کیسے ہو سکتا ہے؟ اس وجہ سے فاروق اعظم کہہ رہے تھے کہ اگر کسی نے کہا حضور کا وصال ہو گیا تو میں اس کی گردن اتار دوں گا۔ اب صدیق اکبر آگے بڑھے، صدیق اکبر نے قرآن کی آیت پڑھی وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل۔ یہ آیت پڑھ کر صدیق اکبر نے فاروق اعظم کو اس موقف پر قائل کیا کہ رسول اللہ ظاہر نہیں بلکہ خدا کی ذات کا مظہر ہے۔ یہ فاروق اعظم کا علم ہے، یہ فاروق اعظم کا تقوی۔ قرآن کہتا ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، ان قریب ہم اسے کھلا دیں گے جو سب سے بڑا متقی ہے۔ وہ متقی بھی صدیق اکبر، وہ عالم بھی صدیق اکبر، وہ شجاع بھی صدیق اکبر، وہ رسول اللہ سے محبت کرنے والا حضور کا جانشین بھی صدیق اکبر۔ پھر فیصلے اکابر نے کیسے کیسے کیے، فیصلے ہمارے اسلاف نے کیسے کیسے کیے۔ فرمایا یزیدی اور حسینی کی تمہیں پہچان بھی بتا دیں۔ فرمایا یزیدی اور حسینی میں اگر فرق کرنا ہونا تو یہ دیکھ لینا کہ امام ربانی مجدد الف ثانی کا فیصلہ کیا ہے، یہ دیکھ لینا کہ داتا علی اجویری کا فیصلہ کیا ہے، یہ دیکھ لینا کہ حضور غوث اعظم کا فیصلہ کیا ہے، جو اپنے آپ کو نقشبندی بھی کہتا ہو، قادری بھی کہتا ہو، چشتی بھی کہتا ہو، نظامی بھی کہتا ہو، اور پھر حضرت امام ربانی کے فیصلے کا انکار کرے، حضور مجدد الف ثانی کے فیصلے کا انکار کرے۔ وہ نہ قادری ہو سکتا ہے، نہ نقشبندی ہو سکتا ہے، نہ چشتی ہو سکتا ہے، وہ کسی جو ہے نسبت سے تعلق اس کا ہو ہی نہیں سکتا۔ جب وہ مجددی نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں۔ امام ربانی تمام سلاسل کے شیخ تھے، تمام سلاسل کے شیخ کا نام امام ربانی مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی ہے۔ اور شیخ احمد سرہندی لکھتے کیا ہیں؟ مکتوبات شریف مکتوب نمبر 266 میں آپ فرماتے ہیں کہ جو بندہ افضلیت شیخین کا انکار کرتا ہے، فرماتے ہیں وہ یزید کا بھائی اور یار ہے۔ افضلیت شیخین کا یعنی ابو بکر و عمر کی افضلیت کا انکار کرنے والا یزید کا بھائی اور یار ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ایذا جو شیخین یعنی ابو بکر و عمر کی جانب سے رسول اللہ کو پہنچی وہ اسی ایذا کی طرح تھی جو امام حسن و حسین کی جانب سے رسول اللہ کو پہنچی۔ جب امام حسن کو زہر دیا گیا، حضرت امام حسین کو شہید کیا گیا، فرماتے ہیں اس وقت جو تکلیف رسول اللہ کو پہنچی ویسی ہی تکلیف اس وقت رسول اللہ کو پہنچتی ہے جب کوئی ابو بکر و عمر کی افضلیت کا انکار کرتا ہے۔ اب اس مسئلے کی حساسیت کو سمجھیں، یہ مسئلہ ہے کتنا حساس۔
صدیق اکبر کو افضل ماننا ہے کتنا ضروری، صدیق اکبر سے محبت رکھنا ہے کتنی ضروری. ہم ڈھونڈتے پھرتے ہیں اہل سنت کی علامات کیا ہیں. اہل سنت کی علامات رسول اللہ سے پوچھو، حضور کے غلاموں سے پوچھو. اہل سنت کی حضور نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے 72 اور میری امت کے 73 کلہم فی النار الا واحدہ، سارے کے سارے فرقے جہنمی ہوں گے، صرف ایک جنتی ہوگا. عرض کیے یا رسول اللہ اس جنتی کی نشانی بتا دیں. فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جس نظریے پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں، جو اس نظریے پر ہوگا وہ فرقہ جنتی فرقہ ہوگا. اب سوال ہوا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ روافظ کی کتابوں کے اندر موجود ہے. مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال ہوا حضور آپ بتائیں کہ اہل سنت کون ہے؟ من اہل السنت و من اہل الجماعت. آپ بتائیں حضور اہل سنت کون ہے، اہل جماعت کون ہے؟ مولا علی نے فرمایا آنا و من تابعنی، ایک سنی میں ہوں اور میرے جتنے ماننے والے ہیں سارے کے سارے سنی. امام حسین کربلا میں کھڑے تھے. امام حسین نے کوفہ والوں کو پکارا، اے کوفہ والو، اسے ابن الاسیر جزری نے الکامل کے اندر لکھا. فرمایا اے کوفہ والو، کیا تمہیں میرے نانا کی حدیث یاد نہیں ہے، میرے نانا کا فرمان یاد نہیں ہے؟ کوفہ والوں نے کہا حضور کون سا فرمان، کون سی حدیث؟ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان لگے میرے نانا نے فرمایا تھا قال لی ولی اخی، میرے لیے اور میرے بھائی حسن کے لیے فرمایا تھا انتما سیدہ شباب اہل الجنہ وقرۃ عین اہل السنہ، اے حسن و حسین تم جنتی جوانوں کے سردار بھی ہو اور سنیوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک بھی ہو. یہ اہل سنت کی علامات ہے. امام زین العابدین سے سوال ہوا، پوچھا گیا حضور آپ بتائیں سنی کون ہوتا ہے، اہل سنت کی علامت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کثرت الصلاۃ علی جدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو فرقہ میرے نانا محمد رسول اللہ پر کثرت سے درود پڑے گا وہ فرقہ جنتی فرقہ ہے، وہ اہل سنت و جماعت ہے. اب یہی سوال حضرت انس بن مالک سے ہوا، فتاوی قاضی خان کے اندر مقدمے میں موجود ہے. حضرت انس بن مالک سے سوال ہوا حضور سنی کون ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا ان تحب الشیخین ولا تطعن الختنین. فرمایا سنی وہ ہوتا ہے جو ابو بکر و عمر سے پیار بھی کرتا ہو اور عثمان و علی کے خلاف اپنی زبانوں کو دراز نہ کرتا ہو، وتمسح علی الخفین، اور موزوں پر مسح کو جائز سمجھتا ہو. یہ حضرت انس بن مالک نے فرمایا. پھر امام اعظم ابو حنیفہ سے سوال ہوا حضور آپ بتائیں اہل سنت کی علامات کیا ہیں؟ اس کے ساتھ متصل اسی کتاب میں موجود حضرت امام اعظم ابو حنیفہ سے پوچھا کہ حضور آپ بتائیں سنی کون ہوتا ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ فرمان لگے ان تفضل الشیخین وتحب الختنین وتمسح علی الخفین. سنی وہ ہوتا ہے جو ابو بکر و عمر کو افضل مانتا ہو، عثمان و علی سے بھی پیار کرتا ہو. یہ سنی کی علامت ہے، ابو بکر و عمر کو افضل ماننا، عثمان و علی سے پیار کرنا. اور جب یہ کوئی کر لے گا پھر اس کا حال کیا ہوگا؟ علامہ بغوی فرماتے معالم التنزیل میں حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا یوم تبیض وجوہ اہل السنہ، کہ رب نے جو فرمایا نا کہ قیامت کے دن یوم تبیض وجوہ، کچھ چہرے ایسے ہوں گے جو 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے. حضرت امام بغوی فرماتے کہ وہ چہرے کون سے ہوں گے؟ حضرت عبداللہ بن عباس جو اہل بیت کے فرد ہیں فرمایا وہ انہوں نے فرمایا ہم اہل السنہ، وہ جو چمکنے والے چہرے ہوں گے وہ ابو بکر و عمر عثمان و علی کے پیار کرنے والوں کے چہرے ہوں گے جو 14ویں کے چاند کی طرح چمکیں گے. تو ہم یہی چاہتے ہیں نا کہ ہمارے چہرے چمکے، ہم یہی چاہتے ہیں نا ہماری شکلیں سلامت رہیں. تو ہمیں ان ہستیوں سے پیار کرنا پڑے گا، ان ہستیوں سے پیار کرنا پڑے گا. جب ہم ان ہستیوں سے ہی دور ہو جائیں گے اسلام کی عمارت کو کیسے بچا سکیں گے؟ اسلام کی عمارت تو قائم ہی نہیں ہے. مولا علی فرماتے میں حضور کی خدمت میں بیٹھا ہوا تھا، ابو بکر و عمر دور سے آ رہے تھے. حضور نے فرمایا علی ہما سیدہ قہول اہل الجنہ، صحاح کی حدیث ہے، ہما سیدہ قہول اہل الجنہ، اے علی وہ جو دونوں آ رہے ہیں وہ جنتی بوڑھوں کے سردار ہیں. اس پر وہ ایک میں نے لیکچرار بڑے عجیب اپنی ہوا و ہوس کا دنیا کو شکار کرنے والے، وہ کہہ رہا تھا امام حسن و حسین کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا کہ وہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں، تو جنت میں تو بوڑھا ہوگا کوئی نہیں، لہٰذا یہ سمجھ آیا کہ وہ پوری کی پوری جنت کے سردار ہیں. بھئی عقل کے مارے یہاں جنت میں بوڑھا ہونے کی بات ہے ہی نہیں. یہاں بات ہے کہ جو دنیا میں جوانی کے عالم میں فوت ہوگا اس کے سردار
حسن و حسین ہے، اور جو دنیا سے بڑھاپے کے عالم میں جائے گا اس کے سردار ابو بکر و عمر ہے۔ رسول اللہ کی احادیث کو یکجا کر کے محبت لوگوں کو بتاؤ نا۔ محبت رسول ہے کیا؟ محبت رسول صحابہ کی محبت میں، اور صحابہ کی محبت اہل بیت کی محبت میں، اہل بیت کی محبت صحابہ کی محبت میں۔ جب ہم ان کو ہی جدا کر گئے تو ہمارا ایمان کہاں سلامت رہے گا؟ حضور نے فرمایا حسن و حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ حضور نے فرمایا ابو بکر و عمر جنتی بوڑھوں کے سردار ہیں۔ جو دنیا سے بڑھاپے کے عالم میں جائے گا قیامت کے دن جنت میں اس کے سردار ابو بکر و عمر ہوں گے۔ حضور نے فرمایا ہما سیدہ قہول اہل الجنہ، علی وہ جو دونوں آ رہے ہیں وہ جنتی بوڑھوں کے سردار ہیں۔ ولا تخبرہما ما داما حیین، اور علی جب تک وہ دونوں زندہ ہیں انہیں یہ بات پتہ نہ چلے، انہیں یہ بات بتانی نہیں۔ اعلیٰ حضرت بولے، اعلیٰ حضرت کو سمجھانے والوں نے سمجھا دینا تھا۔ اگر اس زمانے میں یہ بھی ہوتے نا تو یہ کہتے آپ کیا لکھ رہے ہیں، جنت میں تو سرداری اور کسی کو ہوگی نہیں، آپ کیا لکھ رہے ہیں؟ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں فرماتے ہیں یہ دونوں ہیں سردار دو جہاں۔ اسی حدیث کو اعلیٰ حضرت نے شعر میں لکھا ہے کہ بخشش میں، کلام ہے آپ کا پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو، کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا یوں کھینچ لیجئے کہ جگر کو خبر نہ ہو، اور اے شوق دل یہ سجدہ گر ان کو روا نہیں، اچھا وہ سجدہ کیجئے کہ سر کو خبر نہ ہو۔ اسی کلام میں اعلیٰ حضرت کہتے ہیں فرماتے ہیں یہ دونوں ہیں سردار دو جہاں، اے مرتضیٰ، مرتضیٰ مولا علی کو، اے مرتضیٰ عتیق و عمر کو خبر نہ ہو۔ اسی کلام میں اعلیٰ حضرت کا شعر، تو کسی نے اعلیٰ حضرت کو بھی بتا دینا تھا کہ یہ آپ کیوں لکھ رہے ہیں، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا۔ نانا محبت وہ ہے جو صحابہ کے ساتھ بھی جڑی ہو اور اہل بیت کے ساتھ بھی جڑی ہو۔ محبت شریعت کے تابع، شریعت سے ہٹ کر نہیں ہے۔ جو شریعت سے ہٹ کر محبت کا دعویٰ کرے گا وہ تو جھوٹا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں جو اپنی ہوا و ہوس میں محبت کو لائے نا اور کہے ہم ابو بکر و عمر سے بڑھ کر کسی کو سمجھتے ہیں، امام اعظم کے محتاط جو ترجمہ کیا جائے نا محتاط، تو امام اعظم نے فرمایا وہ شخص کمینہ شخص ہے۔ امام اعظم کے لفظ ہے، اور اکابر نے کتنے کتنے سخت لفظ لکھے، اتنا لوگوں کا ہاضمہ ہی نہیں ہوتا کہ انہیں بتایا جائے۔ حضور غوث اعظم فرماتے ہیں جب حضور کے ظاہری حیات میں حضور نے صدیق اکبر کو فرمایا تھا نا جاؤ لوگوں کی امامت کرواؤ، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کی امامت کروانے لگے۔ اب حضرت بلال اذان دیتے اور اذان کے فوراً بعد حضور کو بلانے حضور کے گھر جاتے۔ غنیت الطالبین میں غوث اعظم لکھ رہے ہیں۔ اب ہم حضور غوث اعظم کی 11ویں مناتے ہیں اور حضور غوث اعظم کے فیصلوں کا انکار کرے تو ہمیں سنی کون مانے، ہمیں قادری کون کہے؟ حضور غوث اعظم غنیت الطالبین میں لکھ رہے ہیں، فرماتے ہیں حضرت بلال اذان دیتے، اذان دینے کے فوراً بعد حضور کے گھر جاتے حضور کو بلانے کے لیے، یا رسول اللہ تشریف لائیں، لوگوں کی امامت کروائیں، اور حضور ہر بار بلال کو جواب دیتے مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، جاؤ ابو بکر کو کہو لوگوں کی امامت کروائے۔ 17 نمازیں حضور کی ظاہری حیات میں صدیق اکبر نے پڑھائی، 17 بار رسول اللہ نے حضرت بلال کو کہا جاؤ ابو بکر کے پاس، جاؤ ابو بکر کے پاس، 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ نہیں۔ کوئی انکار کرتا ہے تو کرتا رہے، ہم قادری ہیں، ہم حضور غوث اعظم کے ماننے والے، ہم نقشبندیوں کے پیروکار ہیں، ہم حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے پیروکار ہیں، ہم حضرت امام ابو الحسن اشعری کے پیروکار ہیں، ہم امام ابو منصور ماتریدی کے ماننے والے ہیں۔ ہم ان اپنے بزرگوں کی یادوں کو کیوں بھول جائیں اور آج کے کسی بک بکیے کرنے والے کے پیچھے کیسے لگ جائیں؟ نہ ہم اپنے اسلاف کی یاد میں رہتے ہیں اور حضور کے صحابہ سے بھی پیار کرتے ہیں، حضور کی اہل بیت سے بھی پیار کرتے ہیں۔ اور کوئی یہ کہے کہ حضور کی اہل بیت سے در والے گھر والے، بڑی عجیب سی تقسیمیں آج کل لوگوں نے کر لی اپنے مزاج کے۔ کبھی حضور نے فرمایا کہ یہ میرے در والے ہیں، یہ میرے گھر والے۔ کوئی مجھے ایک حدیث دکھا دے، کیا یہ بدعت نہیں ہے سب سے بڑی کہ حضور نے فرمایا ہی نہیں، حضور کا فرمان ہی نہیں ہے، نہ قرآن میں آیا، خام خواہ اپنی حوث کے تحت کہہ دیا یہ در والے ہیں یہ گھر والے ہیں۔ کیا صدیق اکبر حضور کے سسر نہیں ہے؟ کیا سسر گھر والا نہیں ہوتا؟ اور صدیق تو وہ ہیں کہ سارے صحابہ جانتے تھے کہ حضور کا معمول روزانہ کا ہے کہ حضور ایک وقت متعین پر اپنے گھر کے علاوہ صدیق اکبر کے گھر تشریف لے جاتے ہیں روزانہ۔ کیا صدیق حضور کے گھر والے نہیں ہیں؟ کیا فاروق اعظم حضور کے سسر